میرے عزیز اور میرے محترم و مکرم عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان اور بے حد شکر ہے کہ اس ذات باری تعالی نے ہمیں اپنے گھر میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور جمعہ کی نماز کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرمائے اور دین کی بات سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سب باتوں پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس مقصد کے لیے خصوصاً ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، نماز جمعۃ المبارک کی، اللہ رب العزت اس کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، پوری آیت تلاوت نہیں کی۔ اور مسلم شریف جو سیاستہ کی مشہور کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، کتب ستہ جو حدیث کی ہیں جن کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، اس میں سب سے پہلے نمبر پر بخاری شریف کا درجہ ہے۔ محمد ابن اسماعیل البخاری کی لکھی ہوئی الجامع الصحیح البخاری، اور اس سیاستہ میں دوسرے نمبر پر جو حضرات محدثین نے شمار کیا ہے وہ الصحیح المسلم کو شمار کیا جاتا ہے، اور ان دونوں کتاب کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ دو کتابیں مانی جاتی ہیں کہ قرآن کریم کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ صحیح کتابیں ہیں تو وہ بخاری شریف اور مسلم شریف ہیں۔ تو یہ حدیث پاک جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ایک حصہ قرآن کریم کی آیت کا تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے اس آیت میں۔ کہیں تو واضح طور پر فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ میرا پیغمبر جس چیز کا آپ کو حکم دے اس کو مضبوطی سے لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ فوراً۔ اور کسی جگہ حکم فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ اپنے رسول کی اطاعت کرو، وہ جو حکم دے آپ نے آمنا وصدقنا کہنا ہے زبان سے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، آپ نے اس کو لازم پکڑنا ہے۔ اور فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے بندے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت آپ سے محبت کریں، آپ اللہ کی نظر میں محبوب بننا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فاتبعونی، تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ کرو، جس طرح میں کر رہا ہوں اس طرح کرو، اور جس چیز سے میں روک رہا ہوں اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔
اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو میں نے بہترین ماڈل تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بہترین ماڈل ہے اور مجھے یہی پسند ہے، یہی مجھے محبوب ہے، لہذا اگر تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرو، آپ کی سیرت کو اختیار کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ان کو اختیار کر لو، اور جن سے روکا ہے رک جائے۔ یہی تمہارے لیے ماڈل اور یہی تمہارے لیے دستور، یہی تمہارے لیے قانون، یہی تمہارے لیے راستہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر اگر کوئی قانون ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کا تضاد ہے، مخالف ہے، تو یاد رکھنا وہ تباہی اور بربادی تو ہو سکتا ہے، وہ کوئی قانون اور کوئی دستور نہیں ہو سکتا۔ دستور اور قانون وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بنا کر بھیجا ہے، چونکہ انسان کو اور اس دھرتی کو بنانے والی ذات اللہ ہے، تو قانون بھی اسی کا ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ حدیث پاک میں نے جو آپ سے عرض کی، تلاوت کی اس وقت صحیح مسلم کی، اس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں، حضرات صحابہ کی جماعت میں معروف صحابی، بڑے درجے کے صحابی، جلیل القدر صحابی، وہ یہ حدیث مبارک نقل فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، اور کوئی واسطہ نہیں ہے، میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ من رأى منکم منکرا، اگر تم میں کوئی شخص منکر بات کو دیکھ لے، منکر کہتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف کوئی بات ہو، یا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کوئی عمل ہو تو اس کو منکر کہا جاتا ہے۔ تو کوئی کام ایسا آپ دیکھیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے، شریعت نے اس کو منع کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، وہ منکر ہے، تو اس کو جب آپ دیکھیں تو فرمایا کہ آپ پر فرض ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس منکر کو اپنے ہاتھ سے درست کرتے ہیں۔ اس غلط کام کو جو ہوا ہے یا ہو رہا ہے، اس کو آپ فوراً، اگر آپ کے اندر اسلام ہے اور آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو آپ پر یہ لازم ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روک دو۔ یہ کام غلط ہو رہا ہے، اس کو غلطی سے روک کر جو صحیح راستہ ہے اس پر لگا دو، کہ ایسا نہیں ہوگا اس طرح۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی آپ کو طاقت نہیں ہے، ہر انسان ایک درجے کا نہیں ہوتا کہ جس منکر کو دیکھے وہ ہاتھ سے روک لے، اس کے اختیارات وہاں نہیں ہیں، ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا،
تو دوسرے درجے میں ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فَبِلِسَانِهِ، اس کو اپنی زبان سے درست کر دو۔ اگر زبان سے بھی اس کو درست کرنے کی آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو فَبِقَلْبِهِ، فرمایا کہ پھر اس کو اپنے دل کے اندر کوئی تدبیر سوچو، مشاورت کرو، بیٹھ کر اپنے اندر بار بار اس بات کو دل میں سوچو کہ اس برائی کو کیسے ختم کیا جائے۔ اگر کوئی تدبیر مل جائے تو فبہا، ورنہ کم از کم اپنے دل کے اندر اس بات کو برا جانو کہ میں ہاتھ سے بھی نہیں روک پا رہا، زبان سے بھی نہیں منع کر پا رہا، لیکن یہ وہ بہت برا رہا ہے۔ یا اللہ میری کوئی مدد فرما تاکہ میں اس کو درست کر سکوں۔ اور یہ صرف دل میں برا جان کے خاموش ہو کر بیٹھ جانا، فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا بہت کمزور درجہ ہے، بہت کمزور درجہ، ادنا درجہ ہے کہ بس دل میں برا جان رہا ہے، زبان سے منع نہیں کر رہا، ہاتھ سے اس کو روک نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ لوگوں، اس عذاب سے تم ڈرو اور اس عذاب سے تم بچو جو کسی دوسرے کے بدعمالی کرنے کے سبب تم پر نازل ہو جائے گا۔ سورہ انفال آیت نمبر 25۔ آپ نے وہ عمل نہیں کیا، وہ برا عمل کوئی اور کر رہا ہے، اس پر جب عذاب آئے گا تو اس عذاب میں آپ کو بھی مبتلا کر دیا جائے گا اور اس عذاب میں تم بھی عذاب کے اندر شریک ہو جاؤ گے، اس عذاب سے بچو۔ اس کا مطلب ہے کہ بعض گناہ اور بعض عذاب تو ایسے ہوتے ہیں کہ میں خود اگر کوئی عمل برا کر رہا ہوں تو اس کی وجہ سے میں پکڑا جاؤں گا اور اس کی وجہ سے میں عذاب میں ڈالا جاؤں گا، لیکن بعض ایسے کام بھی ہوتے ہیں کہ کوئی دوسرا کرے لیکن اس کی سزا بھی میرے اوپر لازم آ جائے گی۔ وہ کس وقت؟ وہ تب ہوگا جب وہ کوئی منکر کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی فسق اور فجور کا کام کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، لیکن میں اس کو ہاتھ سے نہیں روک پاتا، میں اس کو زبان سے نہیں روکتا، میں اس کو دل میں برا نہیں سمجھتا، اور میں خاموش ہو کر بت بن کر بیٹھا ہوا ہوں۔ یاد رکھیں، بے شک میں نمازی، بے شک میں حاجی، بے شک میں مولوی، بے شک میں مفتی، بے شک میں اللہ والا، بے شک میں کچھ بھی ہوں، میں اس کے سبب اس عذاب میں گرفتار ہوں گا۔ جب چند حضرات کسی کشتی پر سوار ہوں اور ایک یا چند نادان اس کشتی کا تختہ توڑنے لگ جائیں اور ہم آرام سے بیٹھے رہیں کہ جناب یہ تو ان کا عمل ہے، ہم تو ٹھیک بیٹھے ہیں، مصلی بچھا کر نفل پڑھ رہے ہیں، ہم تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم تو درود شریف پڑھ رہے ہیں، ہم تو قبلہ رو ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ان کا عمل ہے۔ کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ جب تختہ توڑیں گے تو صرف پانی میں وہ غرق نہیں ہوں گے بلکہ پوری کشتی غرق ہو جائے گی، جس میں آپ نماز پڑھنے والے بھی غرق ہوں گے، تلاوت کرنے والے بھی غرق ہوں گے اور درود شریف پڑھنے والے بھی غرق ہوں گے، اس میں کوئی آدمی نہیں بچے گا۔ یہاں مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی بات سن رہے ہیں، نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں، قبلہ رخ ہے، کوئی نادان اگر ان پیلروں کو توڑنا شروع کر دے جو اس بلڈنگ کو قائم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور ہم بیٹھے ہوئے جناب ہم تو دین کی بات سننے آئے تھے یہاں،
ہمارا کیا حق ہے کہ اس سے بات کریں؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب پلر ٹوٹیں گے تو عمارت سب پر آ گرے گی اور سب ہی تباہ و برباد ہو جائیں گے، صرف پلر توڑنے والے نہیں۔ میرے عزیزو، غور سے سنو، گھر کے اندر آج منکرات ہو رہی ہیں۔ میں گھر کا سربراہ ہوں، لیکن میرے گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، فرائض کو چھوڑا جا رہا ہے، سنتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، دین اور شریعت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ برادری کی حیثیت ہے، شہر کی حیثیت ہے، قانون کی شاید کوئی حیثیت ہوگی، لیکن اگر یتیم ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا دین یتیم ہے۔ بیٹا بیٹی نماز نہیں پڑھتے، بیوی نماز نہیں پڑھتی، بہو نماز نہیں پڑھتی، بچیاں نماز قرآن نہیں پڑھتی، ہم ساتھ بیٹھ کے ٹیبل پر کھانا کھاتے ہیں، ساتھ لے کر بازار میں ان کو گھماتے ہیں بے پردہ۔ بیٹا غلط کام کر رہا ہے، سود جیسی لعنت میں مبتلا ہے، قمار اور جوے جیسی لعنت میں مبتلا ہے، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، اذان آتی ہے مسجد میں چلے جاتے ہیں، اپنی نماز پڑھ کر آ جاتے ہیں، دبے پاؤں دروازہ کھول کے نکلتے ہیں کہ ان کی کہیں نیند میں خلل نہ آ جائے۔ گھر کے اندر اگر آگ لگی ہو، آپ دبے پاؤں باہر نکل جائیں گے کہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے، یا چیخیں گے، چلائیں گے اور ان کو پکڑ پکڑ کے ہلائیں گے اور ان کو باہر نکالیں گے، ان کا سامان باہر نکالیں گے کہ کہیں آگ آپ کو جلا نہ جائے۔ میرے عزیزو، اس دنیا کی آگ سے اور دنیا کی تکلیف سے تو ہم بچائیں گے، لیکن نہیں بچاتے تو اس آگ سے نہیں بچاتے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو تمام کو جلا کر راکھ کر دے گی، اس میں انسان جلیں گے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید منکر کہیں باہر جا کر کرنا ہے، امریکہ والے غلط کام کریں تو ہم ان کو مرد آباد کہیں۔ ہم کہتے ہیں جمع ہو جاؤ امریکہ مرد آباد ریلی میں، فلاں مرد آباد ریلی میں، حکومتوں کے خلاف جمع ہو جاؤ، احتجاج کرو، ان کو مرد آباد بولو۔ میں منع نہیں کرتا، شاید آپ یہ سمجھیں کہ میں کسی کا ایجنٹ ہوں، امریکہ مرد آباد نہیں کہنا چاہتا، یا حکومت کو میں شاید اچھا سمجھتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ نہیں، آپ بے شک جب کوئی بری بات دیکھیں تو وہاں بات کریں، یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، لیکن پہلے اپنی غلط کام پر بھی مرد آباد کرو۔ میں جو خود کام غلط کر رہا ہوں اس کو بھی مرد آباد کرو، گھر میں بیٹا غلط کام کر رہا ہے اس کو بھی مرد آباد کرو، بیوی غلط کام کر رہی ہے، بیٹی غلط کام کر رہی ہے۔ یہ آج جو ہم شادیاں کر رہے ہیں، یہ زندہ باد ہیں یا مردہ باد ہیں؟ شادی تو خانہ آبادی ہوتی ہے، شادی خانہ آبادی، گھر کو آباد کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آج ہم شادی خانہ آبادی کرتے ہیں یا خانہ بربادی کرتے ہیں۔ آج ہمارا نکاح سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے بیٹے یہ نکاح رجسٹرار ہیں جو آپ کے خطیب ہیں، مفتی حذیفہ ربانی صاحب، نکاح پڑھاتے ہیں، سرکاری رجسٹرار ہیں۔ ابھی اسی ہفتے کا قصہ مجھے سنا رہے تھے کہ ایک صاحب آئے، مجھے کہا کہ نکاح پڑھانا ہے، تو وہ تو کام ہے ان کا نکاح پڑھانا۔ تو میں نے وقت پوچھا، انہوں نے وقت بتا دیا، تو کہنے لگے کہ میں وقت پر پہنچ گیا، بارات نہیں، تو
میں نے کہیں اور جانا تھا تو ان کو میں نے کہا کہ دیکھو بھائی میں نے کہیں اور بھی جانا ہے، وقت دیا ہوا ہے، آپ نے جو مجھے وقت دیا تھا میں اس سے آدھا گھنٹہ پہلے آ گیا، لہذا وقت پر مجھے فارغ کر دو نہیں تو میں چلا جاؤں۔ کہا اتنے میں گاڑی آئی، دلہا پہلے سے موجود تھا، دلہن بھی آ گئی۔ تو میں نے جب یہ دھمکی دی کہ میں چلا جاؤں گا تو کچھ لوگ تیار ہو گئے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے نکاح کر دو۔ دلہا تیار ہو گیا، فارم دیے، دستخط کر دیے، دلہن نے بھی دلہا نے بھی، لیکن دلہن دوسری جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ولی نے اجازت لے لی، آ کر بیٹھ گئے، میں نے نکاح پڑھا دیا، لیکن نکاح کی ویڈیو نہیں بنی۔ کہا میں اٹھ کے گاڑی میں بیٹھنے لگا، دو بابے دوڑ کر آئے کہ جی آپ نے نکاح ہی غلط پڑھایا، نکاح ہی نہیں ہوا، ہم نے تو آج تک ایسا دیکھا ہی نہیں ہے۔ کہا کہ میں نے ان کو تسلی دی کہ میرا کام ہے یہی، میں سرکاری رجسٹرار بھی ہوں، مفتی بھی ہوں، اور میں سینکڑوں نکاح پڑھا چکا ہوں، پڑھاتا ہوں، آپ کا نکاح صحیح ہو گیا ہے، میں اس کی ذمہ داری اور گارنٹی دیتا ہوں۔ ہاں نہیں، وہ دلہن نے ہمارے سامنے دستخط ہی نہیں کیے، ہم نے تو ویڈیو بنانی ہے۔ جب تک دلہن ہمارے سامنے ویڈیو میں دستخط نہیں کرے گی نکاح ہی نہیں ہوگا۔ یہ اسی ہفتے کی کہانی اور آپ کے امام اور خطیب کی زبانی۔ تو یہ آپ کی خانہ آبادیاں ہو رہی ہیں، مخلوط شادی حال بھرے پڑے ہیں، مرد عورت بے حجابانہ مل رہے ہیں، نوجوان بچیاں ہماری معصوم بے پردہ ہو رہی ہیں، پردہ کرنے بھی لگے تو ماں باپ روکنے پر آ جاتے ہیں، تمہارا رشتہ کیسے آئے گا؟ یعنی آپ کو بے پردہ کر کے آپ کا رشتہ لانا ہے۔ اور موویاں بنا رہے ہیں، کرائے پر لائے جاتے ہیں موویاں بنانے والے، وہ بھائی نہیں ہوتا، وہ باپ نہیں ہوتا، وہ بیٹا نہیں ہوتا کہ اس کے لیے شرعی لحاظ سے جائز ہو، وہ غیر محرم ہیں جن کو جانتے تک بھی نہیں ہیں، وہ آپ کی بہو بیٹی کو سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں، اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ شادی خانہ بازی ہو رہی ہے، اور ہم بڑے نیک پارسا بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، حال میں موجود ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ بعض تو مسجد میں نکاح کرانے سے بھی ڈرتے ہیں کہ جناب یہ تو وہاں خواتین کو نہیں آنے دیں گے۔ میں نے ان کو اجازت دے دی مفتی صاحب کو کہ اگر کوئی حضرات خواتین کا کہیں تو ہمارے سامنے یہ مدرسۃ البنات ہے، بچیوں کا مدرسہ ہے، متصل ہے، یہاں بچیاں پڑھتی ہیں، خواتین آ جائیں، وہاں بیٹھ جائیں، اسپیکر لگا ہوا ہے، جمعہ میں بھی خواتین آتی ہیں، یہی گفتگو وہ بھی سن رہی ہیں، تو وہ وہاں بیٹھ جائیں، شریک ہو جائیں مجلس میں، مرد حضرات یہاں، خواتین، کوئی حرج نہیں، کوئی آپ کا روپے پیسہ بھی نہیں لگے گا۔ آواز آ رہی ہے، یہاں بھی آ گئی، بارات آ گئی، دلہن کو لے آئے، لیکن آنے کے بعد اب ان کا مطالبہ ہے کہ ہم نے مووی بنانی ہے۔ اللہ کے گھر میں آ کر بھی ان کی عقل ٹھکانے نہیں لگی۔ اب دکھ یہ ہے کہ بارات والے تو تھے ہی، وہ جو خواتین میری ماں اور بیٹیاں اور بچیاں اور بہو ہمارے محلے کی آ کر یہاں تفسیر پڑھنے آتی ہیں، قرآن پڑھنے آتی ہیں، وہ تو کلاس لگی ہوئی ہے۔ اب مووی میں تو ظاہر ہے سب کی تصویریں آئیں، تو ان سے کہا گیا کہ بھائی یہاں اجازت نہیں ہے، تو اس پر ہنگامہ۔ یہ باتیں میں نے سنی ہیں تو میں نے عرض کیا کہ کم از کم اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو تو بتاؤں، یہی حضرات ہوتے ہیں یہاں آنے والے، کوئی حیدرآباد سے تو نہیں آتے، سکھر سے تو نہیں آتے، آپ حضرات ہی میں سے کوئی آتا ہے، تو اللہ کے بندے ڈرو اللہ سے، آج یہ مقدس جگہ بھی ہم ناپاک کر رہے ہیں۔ مقدس کام نکاح عبادت ہے، سنت رسول ہے، ہم اس کو بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ یہ منکرات ہمارے گھروں کے اندر ہو رہے ہیں، لیکن ہم
خوشی سے کرتے ہیں، اس کو پیسہ بھی دیتے ہیں، لگاتے بھی ہیں، جائز بھی سمجھتے ہیں۔ شاید امام مسجد کو، نکاح پڑھانے والے کو پیسہ دیتے وقت تو دکھ لگ رہا ہوگا کہ اس کو کیوں پیسے دے رہے ہیں، لیکن وہ مووی بنانے والا بہت لاکھوں بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے جی، وہ ہماری یادگار ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ منکر ہے۔ یہ تو میں نے ایک بات کا ذکر کیا، ہزاروں باتیں ہمارے گھروں کے اندر اور کاروبار میں ہیں، لہذا فکر کرو، غلطی ہی ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، جتنا جلدی ہو توبہ کر لی جائے اور اپنی اصلاح کر لی جائے، اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی، اپنے متعلقین کی بھی فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، اپنے کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں اپنے گھر کی فکر کروں، آپ اپنے گھر کی فکر کریں، اپنے اہل و عیال کی فکر کریں، اپنے ماتحت کی فکر کریں، دکان میں ملازمین کی فکر کریں، افسر میں ماتحت ملازمین کی فکر کریں۔ غرض ایک بہترین معاشرہ تب قائم ہوگا جب ہم خود صحیح ہوں گے اور ہم اپنے ماتحت کی فکر کریں گے اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ اگر اس طریقے سے زندگی گزاری جیسا کہ آج صبح شام میری اور آپ کی گزر رہی ہے، تو یاد رکھو میرے عزیزو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حاجی بھی صحیح، نمازی بھی صحیح، عالم بھی صحیح، مفتی بھی صحیح، لیکن جائیں گے جہنم میں، کیونکہ ہم اللہ کے نافرمانی دیکھ کر خاموش رہتے ہیں اور اس کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے، خود بھی مبتلا ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی مبتلا دیکھ کر مداہن بن کر، منافق بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ میرے عزیزو، آخر میں ایک اعلان ہے اور آپ سے ایک درخواست ہے اور آپ کو ایک دعوت نامہ دینا ہے۔ آپ حضرات جمعہ میں آتے ہیں، نمازوں میں عام طور پر یہاں نہیں ہوتے، دور دراز سے یا اپنے دفتروں کو یا اپنے کاروبار پر، یہاں اس مسجد کے ساتھ ہمارا جامعہ متعلق ہے۔ سال بھر ہم پڑھاتے ہیں یہاں بچوں کو، اس میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، عالم بھی بنتے ہیں، مفتی بھی بنتے ہیں، شعبہ اسکول بھی ہے، شعبہ قرآن بھی ہے، حفظ و ناظرہ بھی ہے، بچیوں کا مدرسہ بھی ہے، الحمدللہ ایک باقاعدہ تعلیمی ادارہ ہے۔ تو یہ دن جو چل رہے ہیں، ان دنوں میں ہمارا سال جو تعلیمی ہوتا ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تو جو بچے فارغ و تحصیل ہوتے ہیں، ان کی عزت کے لیے، اکرام کے لیے ہم یہاں سے ایک تقریب منعقد کرتے ہیں تاکہ ان کی دستار بندی کی جائے، تقسیم انعامات ہو، تقسیم اسناد ہو۔ وہ بچے جو پورا سال یہاں پڑھتے رہے اور ان کی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی، صف اول میں وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، پورے سال میں ان کی کوئی تکبیر فوت نہیں ہوئی، رکعت فوت نہیں ہوئی، مستقل، ظاہر ہے کہ ان کا حق ہے کہ حوصلہ افزائی کی جائے۔ لہذا 4 جنوری بروز اتوار، یہ جو آنے والا اتوار ہے، پرسوں ہم نے ظہر میں 1:15 بجے نماز ہے، نماز کے بعد 4:30 بجے تک ایک پروگرام رکھا ہے، 2.5 گھنٹے کا یہ مختصر سا وقت ہوگا۔ اس میں پاکستان بھر سے بڑے بڑے علماء تشریف لا رہے ہیں، وہ ہمیں کچھ نصیحت بھی کریں گے اور ان طلباء کی دستار بندی بھی کریں گے جو یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں۔ تقریباً 82 بچے ایسے ہیں جو فراغت حاصل کر رہے ہیں، 82 طلباء۔ تو میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ آپ شریک ہوں، طلباء کو اپنی دعاؤں سے رخصت کریں اور ہم بھی آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں اور اس پروگرام کو کامیاب بنائیں۔ تو میری طرف سے آپ سب حضرات کو اس میں دعوت دی جاتی ہے، آپ دعوت کو قبول کریں اور دعاؤں میں شریک ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی سے ہماری بنا دے، ہماری اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ عالم بنائے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اور آخرت میں ان کو عزتیں عطا فرمائے۔ تو شریک ہوں گے سب حضرات، کوشش کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔